السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 704، سورۃ مریم، آیت 46 تا 50، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ اس نے کہا، کیا بے رغبتی کرنے والا ہے تو میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ کہا، تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ تو جب وہ ان سے اور ان چیزوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا، اور انہیں سچی ناموری عطا کی بہت اونچی۔ قال، کہا، اراغبن، کیا اعراض کرتا ہے، انتا تو، ان آلہتی میرے معبودوں سے، یا ابراہیم اے ابراہیم، لئن البتہ اگر، لم تنتہی نہ تو باز آیا، لأرجمنک تو البتہ میں ضرور سنگسار کر دوں گا تجھے، واہجرنی اور تو چھوڑ جا مجھے، ملیا لمبا عرصہ۔ قال، کہا، سلام سلام ہو، علیکہ تجھ پر، ساستغفر میں ضرور مغفرت طلب کروں گا، لکا تیرے لیے، ربی اپنے رب سے،
انہو بلا شبہ وہ کانا ہے بھی مجھ پر حفیہ بہت مہربان، وَآتَزِلُکُم اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے، وما اور ان سے بھی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، وَأَدْعُو اور میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، عسا امید ہے، اللہ اکونا کہ نہیں ہوں گا میں، بدعاء بھی اپنے رب کو پکار کر، شقیہ محروم، فلما پھر جب اعتزلہم وہ کنارہ کش ہو گیا ان سے، وما اور ان سے بھی جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، وہبنا تو ہم نے عطا کیے لہو اسے، اسحاق اسحاق، و یعقوبہ اور یعقوب، وکلن اور ہر ایک کو جعلنا ہم نے بنایا نبی نبی، ووہبنا اور ہم نے عطا کیا لہم انہیں، من رحمتنا اپنی رحمت سے، وجعلنا اور ہم نے کر دیا لہم ان کے لیے، لسان صدق سچائی کی زبان کو، علیہ بہت بلند۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ مریم کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات بینات کے اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بت پوجا کرنے والے باپ کی دعوت دی، اور بڑی ترتیب اور باریکی اور بڑی وضاحت کے ساتھ جناب ابراہیم نے علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد آزر کو بت پوجا کرنے سے روکا کی بات بتائی، مگر آزر بات ماننے کی بجائے کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے اس کا والد آزر کہنے لگا کہ کیا تو بے رغبتی کرنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ راغب فی رغبت کرنا، اور راغب عنہ کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، منہ موڑنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد آزر کہتے ہیں کہ تو میرے ان معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا، یعنی ان معبودوں کو معبود نہیں مانتا اور ان کی پوجا نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ آزر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لیتا، وہ ابراہیم علیہ السلام پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے یعنی جھوٹے خداؤں سے، میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے، اور کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، چلا جا یہاں سے کہ ابھی تو صحیح سلامت ہے، یعنی یہاں پر رہا اور یہی لا الہ الا اللہ کی بات کرتا رہا تو پھر یہ کہ تو اپنی ہڈی پسلیاں توڑوا بیٹھے گا، ابھی صحیح سلامت ہے، ابھی تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا، جا، میں تیری دعوت کو نہیں مانتا، میں بت پوجا نہیں چھوڑتا، میں لا الہ الا اللہ نہیں مانتا، ایک اللہ اکیلے کی پوجا نہیں کرتا، اور تیری بات ماننے سے انکار کرتا ہوں، ابھی صحیح سلامت ہے، یہاں سے نکل جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے باپ سے کیا، اور باپ ابراہیم علیہ السلام پر اتنا غصہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی لینا پسند نہیں کیا، اور پہلی بات کہی کہ تو میرے بتوں سے منہ موڑنے والا، بے رغبتی کرنے والا ہے۔ پھر کہا کہ اے ابراہیم، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بار بار یا ابتی، اے ابا جان، اے پیارے ابا جان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ تو
جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو آزر نے بجائے بات ماننے کے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں سے نکل جا، ابھی تو صحیح سلامت ہے، مطلب یہاں پر رہا اور اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بات کرتا رہا تو پھر دھمکی دی کہ تجھے میں سنسار کر دوں گا اور تجھے میں ماروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات میں اہل ایمان کو اور اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جب بت کدے میں لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی جائے تو پھر اپنے پرائے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ جب بت خانے میں، بت کدے میں، جب مشرکوں کے بیچ میں، جب جھوٹے خداؤں کو پکارنے والے، جھوٹے خداؤں کی پوجا پاٹ کرنے والوں میں جب لا الہ الا اللہ کی آواز لگائی جائے تو پھر اپنا بھی، پرایا بھی، بادشاہ بھی، رعایا بھی، سب کے سب دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا، پھر جب اپنی بستی والوں کو، محلے اور اہل علاقہ کو لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچایا تو جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو شاعر، جادوگر، دیوانہ، پاگل، مجنون، قصہ گو، جتنی منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں آپ کو کہنا شروع کیا۔ بلکہ معاملہ یہاں تک ہی نہیں رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کی اوجڑی یا اونٹنی کی بچے دانی ڈال دی گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کا گلا اور دم گھونٹنے کی کوشش کی گئی۔ نبی علیہ السلام پر رات کے وقت میں آپ کے مکان پر حملہ کر کے آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ ہجرت کے لیے نکل پڑے تو لوگوں کو پیچھے انعام کا لالچ دے کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے پیغمبر کو اور اہل ایمان کو مارنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا اور آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ پیارے نبی علیہ السلام پر جادو کر کے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ وجہ دشمنی وہی جو ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کی گئی، وہی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ تو پیارے نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ اور یہی سلوک روا رکھا گیا۔ اس لیے جم کر رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، جان جائے جاتی رہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ہوتی رہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں ہوتے رہیں، علاقہ اور وطن اور ملک اور بستی چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں، مال سب کچھ لوٹ لیا جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائزنگ نہیں ہوگی۔ سب کچھ لٹا کر بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز نہیں آنا۔ اور یہی پیارے نبی علیہ السلام نے اور آپ کے پروانوں اور آپ کے ساتھیوں نے کیا۔ جب آزر لاجواب ہوا، جب بھی مشرک اور بے ایمان اور جھوٹا بندہ لاجواب ہوتا ہے تو وہ دھمکیاں دینے پر اتر پڑتا ہے۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کا مشرک باپ جب لاجواب ہوا تو کہا کہ نکل جا، تجھے سنسار کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا۔ اور یہی مشرک قوم نے کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہوئے تو کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو زندہ ہی جلا دو اور اپنے بتوں۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ باپ کی سخت گفتگو سننے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے جاہل، مشرک اور اجہل باپ سے کہ تجھ پر سلام ہو،
میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا اور میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشرک اور بے ایمان باپ کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا، اور جب منع ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے بیزار ہو گئے اور ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ یہی حکم ہر صاحب ایمان کو ہے کہ کوئی مشرک باپ ہے یا ماں ہے یا رشتہ دار ہے، جو مشرک ہو کر کافر ہو کر مر گیا اس کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113، اور اسی طرح دیگر احادیث اور قرآن مجید کی آیات۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم سے بھی بیزار ہوں، تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے بھی بیزار ہوں، اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں، میرا پروردگار مجھے بے نصیب نہیں ہونے دے گا۔ پہلے فرمایا کہ میرا پر ہے، پھر فرمایا کہ میرا پروردگار مجھے بے نصیب نہیں بننے دے گا۔ اور یہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے علیحدہ ہو گئے، اپنی بستی اور قوم کو چھوڑ دیا اور ان کے جھوٹے خود۔ تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام پر مہربان بھی ہوا اور ابراہیم کو با نصیب بھی بنا دیا، بڑے نصیبوں والا، خوش نصیب بنا دیا کہ اللہ نے ابراہیم کو بیٹا بھی عطا کیا اور پوتا بھی عطا کیا، بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب۔ اور اللہ نے بیٹے اور پوتے دونوں کو پیغمبر ہی کی زندگی میں نبوت سے بھی سرفراز کر دیا، بلکہ اللہ کی رحمت کا اور اللہ کے مہربان ہونے کا معاملہ یہاں تک ہی نہیں رکا۔ اللہ نے اسحاق بیٹا عطا کیا، وہ نبی، اللہ نے یعقوب پوتا عطا کیا، وہ نبی، اور یعقوب کا بیٹا اللہ نے یوسف عطا کیا تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی بنا۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے نصیب ہے کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا کیا اور انہیں سچی ناموری عطا کی، بہت اونچی۔ جب کوئی اللہ کے لیے مر بھی اپنی زندگی اور اپنی موت کا معاملہ اللہ کے لیے کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین پھر اسے یوں امر کر دیتا ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل پر بے شمار مہربانیاں فرمائیں، اور اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے نصیبوں والا بنا دیا۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بت خانوں میں کھڑے ہو کر نہ جان کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ جی دنیا اور دولت دنیا کی پرواہ، ہر ایک مقام پر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانا ہے، اور جو لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ مرنا، اپنی زندگی اپنی موت اللہ کے لیے کر دیں، اور کسی جابر سرکش کے سامنے بھی اور کسی انصاف پسند کے سامنے بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہ آئیں، اللہ رب العالمین پھر انہیں یوں بڑے نصیبوں والا بناتا ہے اور یوں اللہ ان پر اپنی مہربانیاں فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔